آج 17 رمضان المبارک حضور خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ سرکار کا یوم وصال عرس مبارک ہے۔ آپ کے حوالے سے ایک بات کرتا چلوں، ایک دفعہ نا رات کا وقت تھا، آپ اپنے حجرے میں آرام فرما رہے تھے، آدھی رات ہوئی، آپ اپنے حجرے سے نکلے باہر اور آپ کے حجرے کے سامنے نا ایک درخت تھا، اس کے سامنے آپ نے دیکھا ہے کہ درخت کے نیچے شخص بیٹھا ہے۔ تو آپ سرکار گئے، سردیوں کی راتیں تھی، بہت سخت سردی، آپ سرکار جا کے اس سے کہتے ہیں کہ ادھر کیوں بیٹھا ہے، اتنی سردی اتنی ٹھنڈ اور رات کا وقت ہے، ادھر بیٹھ کے کیا کر رہا ہے؟ وہ کہتا ہے میں نبینا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہاں سے آئے ہو؟ کہتا ہے میں تونسا شریف سے آیا ہوں۔ آپ کہتے ہیں کہ وہاں کیا کام کرتے ہو؟ عرض کرتا ہے میں نبینا ہوں اور تونسا شریف کی گلیوں میں نا جھاڑو وغیرہ دیتا ہوں۔ تو جب آپ نے یہ بات سنی تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، آپ حیران ہو گئے کہ تونسا شریف کی گلیوں میں جھاڑو دینے والا نابینا شخص قمر الدین سیالوی کے آستانے پر آیا ہے اور اس حال میں بیٹھا ہے۔ آپ نے جلدی سے اسے کہا یہاں کیوں بیٹھے ہو، خیریت ہے، تم سوئے کیوں نہیں؟ تو وہ کہتا ہے کہ میری نا عادت ہے، جب تک میں حقہ نہ پی لوں مجھے رات کو نیند نہیں آتی، میں یہاں آیا ہوں سیال شریف، مجھے حقہ نہیں ملا اس لیے مجھے نیند نہیں آ رہی۔ خواجہ قمر الدین سیالوی آپ سرکار گئے جلدی سے، آپ کا ایک دوست تھا، اس کی حکم والی دکان تھی، رات کا وقت، آپ نے اس کے دروازے پہ دستک دی، وہ ڈرتا ہوا باہر نکلا کہ خیر ہے آدھی رات کو کون؟ جب دیکھا کہ حضور غریب نواز ہیں تو اور زیادہ ڈر گیا کہ خیر ہو آپ، وہ بھی آدھی رات کو۔ آپ نے فرمایا جلدی سے نہ مجھے ایک حقہ تیار کر کے دے۔ وہ عرض کرتا حضور خیریت ہے، آپ نے تو حقہ پیا کبھی نہیں، آپ کو تو سخت نفرت ہے حقے سے۔ آپ فرماتے ہیں باتوں کا وقت نہیں ہے، جلدی سے مجھے حقہ بنا دے۔ اس نے حقہ تیار کیا اور دل میں خیال ہے یار حقہ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے کبھی پیا بھی نہیں، آپ تو سخت نفرت کرتے ہیں اس سے، لیکن اس نے حقہ تیار کر کے دیا۔ آپ نے جلدی سے پکڑا اور دوڑ کے آئے، اس کو دیا حقہ۔ اس نبینے شخص نے حقہ پیا، ساتھ ہی آپ کا بازو بھی پکڑ لیا، کہتا ہے مجھے اپنا نام بتائیں، آپ کون ہیں؟ آدھی رات کو میری مدد کی ہے، نہ جان نہ پہچان، میں یہاں پہ مہمان آیا ہوں، مجھے آپ جانتے بھی نہیں، پھر بھی آپ نے میری اتنی مدد کی۔ تو آپ فرماتے ہیں میرا کوئی نام نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے پھر بھی حضور لوگ آپ کو کس نام سے بلاتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا لوگ مجھے قمر الدین کہتے ہیں۔ جب اس نے یہ بات سنی نا کھڑا ہو گیا، کانپنے لگ گیا، کہتا ہے حضور مجھے معاف کر دینا، ہاتھ باندھ لیے، حضور مجھے معاف کر دیں، مجھے نہیں پتا تھا کہ میں کس ہستی سے بات کر رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں ایسے نہ کر، میرے ساتھ چل۔ آپ سرکار اسے لائے اپنے حجرے مبارک میں، خود بھی وضو فرمایا، اسے بھی وضو کروایا۔ جب اس نے وضو کر لیا تو آپ سرکار تونسا شریف کی طرف رخ کر کے اس شخص کو کہتے ہیں میرے لیے دعا کر۔ تو اس شخص نے دعا کی، عرض کرتا حضور کیا دعا کروں؟ آپ نے فرمایا دعا کر خواجہ حضور پیر پٹھان سے کہ قمر الدین پہ نا رحم فرمائیں، کرم فرمائیں، مجھے فیض عنایت عطا فرمائیں۔ اس شخص نے دعا کی۔ یہ تھا آپ کا اپنے مرشد پاک سے محبت، اس قدر آپ محبت فرماتے تھے اپنے مرشد پاک سے۔ وہاں کا نابینا شخص آیا، اس نے صرف یہ کہا کہ میں وہاں کی گلیوں میں جھاڑو دیتا ہوں، آپ نے اس کی کتنی زیادہ مہمان نوازی کی۔ کلندر اقبال فرماتے ہیں اپنے مرشد کامل سے محبت کرنے کا ایک انداز بیان فرمایا، جب ڈھونڈنا ہو نا مرشد کون سا اپنا پیر بنائیں، تو اقبال نے 2-3 شرطیں بیان کی۔ کہتا ہے تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، اور ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق، جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، اور موت کے آئینے میں دکھا کر تجھے رخ دوست زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے، اور دے کے احساس سے زیاں تیرا لہو گرما دے، فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے، فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی، جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے۔